اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت، جس میں ہم شرعی رہنمائی لیتے ہیں بہت سارے معاملات میں، اور مختلف موضوعات پر یہاں پر گفتگو ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ جو ہمارے پاس عالم دین ہوتے ہیں بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں اور ہماری شرعی رہنمائی فرماتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نظر و نیاز، ایصال ثواب، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عرفان مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بہت شکریہ آپ کی آمد کا، ٹاپک بڑا زبردست ہے، اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کیا جائے۔ حضرت، نظر و نیاز، ایصال ثواب، یہ ارشاد فرمائیے کہ ایصال ثواب کہتے کسے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، اور ثواب کی تعریف الثواب ما یستحق بہ الرحمۃ والمغفرۃ من اللہ تعالی۔ ثواب اس بدلے کو کہتے ہیں کہ جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت کا بندہ حقدار قرار پائے۔ ویسے ثواب کا معنی ہوتا ہے بدلہ، اور ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا۔ تو آسان لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ثواب کہتے ہیں نیکی کے نتیجے میں ملنے والا بدلہ۔ تو اب ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوگا کہ نیکی کے بدلے میں ملنے والا جو اجر ہے اس سے کسی کو پہنچانا۔ چنانچہ ایصال ثواب جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں یا ایصال ثواب کرنا مستحب ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں کرنے کے بعد نیکی کے نتیجے میں جو ہمیں اجر ملا ہے یہ ہم مرحومین کو پہنچا رہے ہیں، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز سے گفتگو فرمائی آپ نے۔ قرآن و حدیث سے ایصال ثواب کا کوئی ثبوت ملتا ہے حضرت؟ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ لوگ کہ جو ان کے بعد آئے، یعنی جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرما، اور وہ لوگ کہ جو ہمارے مومن بھائی ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکے، اے اللہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ تو اب یہاں پر دیکھیں مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے جو ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنے سابقہ ایمان والے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور ایصال ثواب میں بھی دعا ہے کہ جب بندہ مومن کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ دعا کے ذریعے سے ایصال ثواب کر رہا ہوتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ دعا یہ ایک عمل ہے اور ایصال ثواب بھی ایک عمل ہے، اور دعا سے مسلمان کو فائدہ پہنچتا ہے، مسلمان کے عمل سے دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچتا ہے، اور ایصال ثواب بھی ایک عمل بھی ہے اور اس میں دعا بھی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بس ایک مسلمان دعا کرے گا، چاہے وہ ایصال ثواب کی صورت میں ہو یا مطلقاً دعائے بخشش و مغفرت ہو، اس سے دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچے گا۔ اسی طریقے سے سورہ ابراہیم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر فرمائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش و مغفرت فرما، وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، میرے والدین کی بھی بخشش فرما اور تمام مومنین کی قیامت کے دن بخشش و مغفرت فرما۔ تو بس ان دونوں آیات کو ملا کر علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ دعا ایک عمل ہے، اور عمل سے مسلمان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ دعا جو مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو دعا ایک عمل ہے، ایصال ثواب بھی ایک عمل ہے۔ دعا سے جب کسی مسلمان کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ایصال ثواب میں بھی دعا ہے، اس سے یقیناً مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ دوسرا، احادیث کریمہ اس پر متعدد موجود، مثلاً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، لیکن اگر ان کو کچھ کہنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کرنے کا کہتی۔ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افا لہا اجر ان تصدقت،
کیا اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو ان کو ثواب پہنچے گا، اجر ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ نعم، ہاں، اگر تم ان کی طرف سے صدقہ کرو گے، ان کی طرف سے نیکی کرو گے تو یقیناً تمہیں ثواب پہنچے گا۔ اسی طریقے سے بڑی مشہور حدیث ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان کے والدہ کا انتقال ہوا تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں، کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا اور پھر وہاں لکھوا دیا ہذہ لأم سعد، کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو بس قرآن و حدیث پر غور کرتے ہیں تو ہمیں کئی قرآنی آیات اور متعدد حدیث اس بات پر ملتی ہیں کہ ایصال ثواب نہ صرف جائز ہے بلکہ ایصال ثواب مستحب ہے، اس کو کرنے سے انشاءاللہ ثواب حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ حضرت جو معترض ایصال ثواب پر اعتراض کرتے ہوئے وہ قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یعنی ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے، تو بظاہر اس سے ایصال ثواب کا انکار سمجھ میں آتا ہے، یعنی ان کا یہ کہنا ہے، تو اس بارے میں بھی ذرا وضاحت ارشاد فرما دیں۔ جی، اس پر علماء نے کلام فرمایا ہے کہ جو ایصال ثواب کے منکرین ہیں جب وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے، تو وہ اس آیت کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھیں ایصال ثواب نہیں ہو سکتا کہ انسان جو عمل کرے گا اس سے وہی فائدہ پہنچے گا، انسان اپنے عمل کا فائدہ دوسرے کو نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے کئی جوابات علماء نے دیے ہیں، لیکن سب سے مضبوط جواب اس کا یہ ہے کہ یہ آیت دوسری آیت سے منسوخ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے عمل کا فائدہ دوسرے کو پہنچا سکتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ ایک دوسری آیت ہے جس آیت سے یہ والی آیت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی۔ دوسرا علماء نے فرمایا کہ یہ آیت اصل میں کفار کے بارے میں، کہ نہ کافر اپنے عمل سے کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی اور جو ہے اپنے عمل سے کافر کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اگر وہ دنیا میں کوئی اچھا عمل کرے گا تو دنیا میں ہی اس کو اس عمل کا فائدہ پہنچا دیا جائے گا، لیکن وہ دنیا میں اپنے نیک عمل کا ثواب کسی کو منتقل نہیں کر سکتا، نہ کوئی اور اسے اپنی نیکی کا ثواب منتقل کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ آیت ایصال ثواب کے انکار پر دلیل نہیں بن سکتی۔ پہلی بات کہ یہ منسوخ ہے دوسری آیت سے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت پھر یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کون کون سی عبادات کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں علماء نے فرمایا کہ عبادات تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بدنی عبادت، دوسری ہوتی ہے مالی عبادت، اور تیسری ہوتی ہے بدنی اور مالی عبادت کا مرکب۔ ایصال ثواب تینوں عبادات کا ہو سکتا ہے، یعنی بدنی عبادت اگر ہم نے کی ہے، جیسے نماز ہے یہ بدنی عبادت ہے، اسی طریقے سے روزہ رکھنا ہے یہ بدنی عبادت ہے، دوسرا مالی عبادت جیسے زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے صدقہ فطر ہے، نفلی صدقات اور عطیات وغیرہ ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ تیسرا مالی اور بدنی عبادت کا مجموعہ جیسے حج ہے، کہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور ظاہر کے اعضائے جوارح سے جسمانی اعضاء بھی اس میں استعمال ہوتے ہیں، بدن سے بہت سارے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ تو تینوں عبادات کا ثواب، چاہے وہ عبادات بدنیہ ہوں، چاہے وہ عبادات مالیہ ہوں، چاہے وہ عبادات بدنیہ و مالیہ کا مرکب ہو، تینوں عبادات کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں۔ اور اس پر میں ایک ایک دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ مثلا بدنی عبادت کا ثواب ہم پیش کر سکتے نہیں کر سکتے، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک مرتبہ حج کے قافلے جب جا رہے تھے تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو مسجد اشعار جا کر وہاں میری طرف سے 2 یا 4 رکعتیں ادا کر لے، اور پھر وہ یوں کہے ھذا لابی ہریرہ، کہ یہ ابو ہریرہ کی طرف سے ہے، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا ہے کہ مسجد اشعار سے ایسے شہداء اٹھائے جائیں گے کہ شہداء بدر کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ تو آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو میری طرف سے جا کر نماز پڑھے۔ نماز بدنی عبادت ہے، تو اگر بدنی عبادت کا ثواب کسی اور کو نہیں مل سکتا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب نہیں بناتی کہ میری طرف سے مسجد اشعار میں جا کر نماز پڑھ لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدنی عبادات کا ثواب بھی ایصال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے مالی عبادت ہے، تو مالی عبادت کا ثواب بھی ایصال کیا جا سکتا ہے۔ پہلے عرض کر چکا کہ جیسا کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو صحابی حاضر ہوئے تھے کہ میری والدہ وصال کر چکی اور انہوں نے وصیت نہیں کی،
اگر وہ کچھ کہہ سکتی تو پھر وہ صدقہ کرنے کا حکم دیتی، تو میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ سرکار نے فرمایا ثواب ملے گا، نعم فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالی عبادت کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ تو بس خلاصہ یہ ہوا کہ عبادات بدنیہ ہو، عبادات مالیہ ہو، یا بدنی اور مالی عبادت کا مجموعہ ہو، تینوں عبادات کا ثواب ہم مرحومین کو پیش کر سکتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ بزرگوں کے ایام آتے ہیں تو ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ جن مقامات پر خرافات ہیں ظاہر بات اس کی تو اسلام بھی اجازت نہیں دیتا، اور ہمارے ہاں سے بھی ان خرافات کی مذمت کی جاتی ہے، لیکن جو بالکل شریعت کے مطابق عرس منایا جاتا ہے اور 11ویں شریف منائی جاتی ہے، تو کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی کس صحابی نے عرس منایا، کس صحابی نے 11ویں شریف منائی؟ جو اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں، کیا ارشاد فرمائیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن ان کے نام اور ان کی شکل زمانے کے ساتھ بدلتی رہیں۔ صحیح۔ اور تمام مکاتب فکر کے ہاں یہ چیز موجود ہے کہ ان کے ہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی اصل تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن ان کے نام اور ان کی شکلیں تبدیل ہو چکی، اور کوئی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا اس کو بدعت سیئہ نہیں کہتا، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ والی صورت، یہ شکل اور یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا لہذا ناجائز، یہ طریقہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھا لہذا یہ بدعت، اور کس صحابی نے یہ طریقہ اختیار کیا، ایسا کوئی بھی مکتب فکر نہیں کہتا۔ میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، مثلا سرکار کریم علیہ السلام کے زمانے میں صرف ایک ہی مدرسہ تھا، آپ اس کو اسلام کی پہلی یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں، اسلام کا پہلا جامعہ کہہ سکتے ہیں، پہلا مدرسہ کہہ سکتے ہیں، وہ ہے اصحاب صفا کا چبوترا۔ سبحان اللہ۔ سرکار کریم علیہ السلام کے صحابہ تھے، وہاں پر آ کر سرکار کریم علیہ السلام سے دین سیکھتے اور پھر دوسروں تک منتقل کرتے۔ لیکن آپ دیکھیں وقت کے بدلنے کے ساتھ مدارس کا قیام ہوا، اب کئی جامعات بن چکے، کئی مدارس بنے، اب ان کے مختلف نام ہیں، مثلا الف جامعہ، با دارالعلوم۔ اب اگر کسی سے پوچھا جائے کہ جی آپ نے یہ جو الف جامعہ رکھا ہے، یہ جو نام رکھا ہے، کیا کسی صحابی نے یہ نام رکھا تھا؟ کیا یہ مدرسہ نبی کے زمانے میں تھا؟ اچھا، پھر اس کے اندر مخصوص نصاب، اس کے اندر مخصوص کتابیں مخصوص نام کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے، ہمارے یہاں بڑی مشہور کتابیں صرف و نحو جو عربی گرامر میں پڑھائی جاتی ہیں، ویسے تو یہ فنون کے نام ہیں، صرف اور نحو۔ جو صرف و نحو کی کتابیں آج ہمارے یہاں پر رائج ہے، یہ سرکار کریم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی، نہ صحابہ کے زمانے میں تھی۔ کچھ اصول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحو اور صرف کے آپ نے منتخب فرما دیے تھے اور لکھوا دیے تھے، لیکن باقاعدہ جس ترتیب کے ساتھ آج صرف و نحو کی کتابیں ہمارے یہاں پر مدارس میں رائج ہیں اور کئی مکاتب فکر کے ہاں پڑھائی جاتی ہیں، جو منکرین ہیں ان کے یہاں بھی پڑھائی جاتی ہیں، تو اب وہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ بدعت ہے، اور کون سے صحابی نے صرف پڑھی، کون سے صحابی نے نحو پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے درس نظامی کا پورا نصاب یہ نہ صحابہ کے زمانے میں تھا، نہ تابعین کے زمانے میں تھا، نہ تبع تابعین کے زمانے میں تھا۔ پھر یہ سرٹیفکیٹ دینا بھی تو نیا کام ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ سرٹیفکیٹ ہے، پھر افتتاح بخاری ہے، ختم بخاری ہے، پھر سالانہ اجتماع ہے، مخصوص جگہ پر اجتماع رکھنا، مخصوص دن کے لیے اجتماع رکھنا، پھر وہاں پر اس جگہ ان دنوں میں اجتماع آنے کی ترغیب دلانا، اور اس پر یہ ترغیب دینا کہ یہاں پر آئیں دعا قبول ہوگی۔ تو کون سے صحابی نے کسی خاص مقام پر 3 دن کا سالانہ اجتماع کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ کون سے صحابی نے بخاری کا افتتاح کیا تھا، ختم بخاری کی محفل ہوئی تھی؟ سوال تو یہ ہے کہ کون سے صحابی نے بخاری پڑھی تھی؟ لفظ بخاری اور بخاری کتاب یہ تو بہت بعد میں مارد وجود میں آئی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب ہم یہ کسی سے پوچھیں گے کہ مدارس کا قیام، پھر ان کے نام، اور پھر ان میں جو مخصوص قسم کی کتابیں ہیں، مخصوص نصاب ہے، پھر ان کی شکلیں، پھر ان کا رواج کون سے صحابہ نے کیا، پھر جو تبلیغ تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ ہے جو آج رواج پا چکا ہے، یہ کس صحابی نے کیا، کون سے تابعین نے یہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا یہ چیزیں موجود تھیں، تو کیا یہ بدعت نہیں؟ تو پھر جواب ملتا ہے کہ جی اس کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ بھئی دیکھیں سالانہ اجتماع کے اندر کیا ہے، تعلیم و تعلم ہے، تبلیغ ہے، دین سکھانا ہے۔ تو جی آپ نام کو نہ دیکھیں، کام دیکھیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ جی بخاری شریف کا افتتاح ہو رہا ہے تو بخاری نبی کے زمانے میں نہیں تھی، صحابی کے زمانے میں نہیں تھی، نام نہ دیکھیں، اصل دیکھیں وہ کیا ہے، دین پہنچانا ہے، سرکار کے فرامین پہنچانے ہیں۔ تو وہاں پر یہ جواب دیا جاتا ہے کہ جی ہماری جو اصل ہے وہ قرآن و حدیث ہے، نام رکھنے سے اصل نہیں بدلتی، اور اگر آپ اس کی شکلیں مختلف نظر آ رہی ہیں تو شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، نام الگ ہو سکتا ہے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں
کہ بہت سارے معمولات اہل سنت وہ ہیں کہ جن کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے. جو جواب آپ نے دیا ہے وہی جواب ہمارا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں پر 11ویں شریف کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے سوال کیا 11ویں اور عرس، تو میں پہلے 11ویں کو لے لیتا ہوں. 11ویں اصل میں سیدی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے. تو 11ویں کوئی الگ شے نہیں ہے. 11ویں ایک نام رکھ دیا گیا سیدی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایصال ثواب کے لیے. جب بھی ہمارے یہاں پر سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایصال ثواب کے لیے اہتمام ہوتا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، ذکر کی محفل ہوتی ہے، اور پھر آخر میں لنگر نیاز کا اہتمام کر دیا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، کہ جو صحیح بخاری میں سرکار کریم علیہ السلام نے کھانا کھلانے کی ترغیب ارشاد فرمائی. تو بس یہ جو نیکیاں کی جاتی ہیں، ذکر اذکار ہے، تلاوت ہے، پھر آخر میں وہ کھانا جو ہے اس پر فاتحہ خوانی کرنے کے بعد پھر مسلمانوں کو کھانا کھلانا، یہ تمام نیکیاں کرنے کے بعد جو ثواب حاصل ہوتا ہے، یہ خصوصاً حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو ایصال کیا جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے 11ویں. صحیح. تو اب اگر کوئی یہ سوال کرے جی قرآن میں کہاں لکھا ہے، کوئی یہ کہے جی 11ویں حدیث سے دکھائیں، تو ہم یہی کہیں گے کہ جی اس کی اصل ہے ایصال ثواب. آپ یہاں پر نام کو نہ دیکھیں، آپ اس کی مختلف قسم کی شکلوں کو نہ دیکھیں، آپ اس کی اصل کو دیکھیں. جس طریقے سے ہم بہت ساری چیزیں آپ کے ہاں دکھا سکتے ہیں کہ وہاں پر نام اور شکلیں الگ ہونے کی وجہ سے آپ اس کو بدعت قرار نہیں دیتے، اور وہاں پر بھی آپ کا یہی جواب ہوتا ہے کہ جی اس کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور ہمارا مقصود اسی پر عمل کرنا ہے. لیکن چونکہ دور کے تقاضے ہیں اور زمانے کے بدلنے کے ساتھ ہمیں شناخت کے اعتبار سے نام الگ رکھنے پڑتے ہیں اور ان کی شکلیں الگ بدل جاتی ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو 11ویں ایصال ثواب ہے. اس کا نام اگر اس ایصال ثواب کا نام اگر 11ویں رکھ دیا ہے تو اس سے ایصال ثواب معاذ اللہ ناجائز و حرام یا یہ بدعت سیئہ نہیں ہو سکتا. زیادہ سے زیادہ اس کو ہم اس انداز کو بدعت حسنہ کہہ سکتے ہیں. اور بدعت حسنہ کا ثبوت صحابہ کرام کے زمانے سے مثلاً کئی حدیثیں موجود ہیں. صحابہ کرام نے سرکار کریم علیہ السلام کی وصال کے بعد بہت سارے نئے کاموں کا آغاز کیا. مثلاً تراویح کی جماعت بڑی مشہور ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقل اس کی جماعت کو آپ نے رواج دیا اور پھر یہ جاری ہوئی. اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے. تو یہ بدعت حسنہ کا ثبوت صحابہ سے ملتا ہے. اور میں یہ ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ اصل میں بدعت حسنہ بدعت ہوتی ہی نہیں ہے. بدعت حسنہ وہ ہوتی ہے کہ جو قرآن و حدیث سے ملحق ہو، یعنی جس کی اصل قرآن و حدیث سے ہو، بس شکل اس کی بدل جائے تو اس کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے. تو علماء نے یہ صراحت کی ہے کہ اس کو جو بدعت کہا جا رہا ہے وہ لغوی اعتبار سے، چونکہ بدعت کا معنی ہوتا ہے نیا کام، تو بس اس نئی شکل کی وجہ سے اس کو بدعت کہا، حقیقتاً یہ بدعت نہیں ہے. اس کے بعد ہم عرس پر آ جاتے ہیں. تو عرس یہ کسی صالح بزرگ یا کسی ولی کے وصال کے بعد جب سالانہ ایصال ثواب کے ہمارے یہاں پر اہتمام ہوتا ہے، تو کسی عام شخص کے انتقال پر سالانہ جو ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے اسے برسی کہہ دیتے ہیں. اور کسی صالح بزرگ، کسی ولی، کسی عالم دین کے وصال کے بعد جب سالانہ ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اسے عرس سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ بھی اصل میں ایصال ثواب ہے. اب اس پر ایک سوال ہے کہ جی یہ بھی ایصال ثواب ہے، تفصیل آپ نے بتا دی 11ویں شریف کی مثال دے کر کہ بھئی اگر مثال کے طور پر نام بدل جائے، کام اصل میں وہ ہو کہ جو قرآن و حدیث میں وارد ہوا ہے، تو یہ کوئی بدعت نہیں. اور اگر اس کو بدعت کہا جائے گا تو پھر دیگر جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں انہیں پھر اپنے ہاں مدارس میں، تبلیغ و تدریس میں، تعلیم و تعلم میں جو مختلف قسم کی انہوں نے نئی شکلیں ایجاد کر دی، نئے نام رکھ لیے، ان کو بھی بدعت کہنا پڑے گا. پھر جو جواب ان کا ہوگا کہ اس کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے، نام رکھنے سے اصل حکم نہیں بدلتا، یہی جواب ہمارا ہے. اور اس کے بارے میں ایک تو 11ویں شریف والا جواب جو تھا وہ یہی اس کے لیے ہے کہ یہ ایصال ثواب ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو عرس کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو بھی 11ویں کہہ دیتے، یا اس کا کوئی اور نام رکھ لیا جاتا، یا اس کو بھی برسی کہہ دیا جاتا. کسی صالح نیک متقی پرہیزگار یا کسی عالم دین کی وصال کے بعد سالانہ جو ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے اسے عرس اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن سوالت قبر کے اندر جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ تینوں سوالات دے کر جب کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر منادی ندا کرتا ہے کہ اس کے لیے قبر وسیع کر دو اور اس کی قبر میں جنتی بچھونے بچھا دو. حدیث کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوا اور پھر اس کو کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، سو جا ایسے جیسا کہ دلہن سوتی ہے. تو بس اس حدیث سے یہ لفظ لیا نم کا نومت العروس کہ جب اللہ کا
نیک بندہ، کوئی صالح متقی پرہیزگار یا کوئی ولی جب انتقال کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خوشی کا دن ہے واہ 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 کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہا واہ ہے. واہ واہ. تو چونکہ یہ اس کے لیے خوشی کا دن ہے، اور پھر جیسا کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے نم کنومت العروس. اس اعتبار سے اس کے وصال کے بعد جب سالانہ اصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے تو اس نسبت سے اسے عرس سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جب منادی نے اس کو یہ کہا تھا کہ ایسے سو جاؤ جیسا کہ دلہن سوتی ہے. اور عرس کا معنی ہوتا ہے خوشی، شادی. تو چونکہ یہ اس کے لیے خوشی کا دن ہے، ہم اپنے اعتبار سے خوشی نہیں کہتے، لیکن وہ بندہ کہ جو اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہے، یہ آج کا دن اس کے لیے خوشی کا دن ہے. تو عرس کا معنی ہوتا ہے خوشی، اس لیے اس کے اعتبار سے اس لفظ عرس اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور 11ویں کو 11ویں کیوں کہتے ہیں یہ بھی میں ضمن عرض کر دیتا ہوں. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محفل سجایا کرتے اور فاتحہ خوانی کیا کرتے تھے. تو آپ کے وصال کے بعد آپ کے جو مریدین معتقدین تھے انہوں نے پھر یوں کیا کہ یہی 11 تاریخ کا انتخاب کیا سرکار کریم علیہ السلام کی میلاد کی محفل کے لیے بھی اور آپ کے اصال ثواب کے لیے بھی. گرچہ اس میں ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ 11 تاریخ کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا ہے جی. لیکن اگر ہم مختلف اقوال دیکھیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی 11 تاریخ مستند نہیں ہے مثال کے طور پر یا معتبر نہیں ہے، تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمارا مقصود ایصال ثواب ہے. واہ تو اب وہ کسی بھی دن کیا جائے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں پر 11 تاریخ ہی سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی ایصال ثواب کے لیے ایک رائج پا چکی ہے، رواج پا چکا. جیسا کہ شیخ محقق شیخ عبدالحق مودی سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا. تو اب اگر کوئی 11 تاریخ کو بھی ایصال ثواب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کی بنیاد یہ تھی کہ غوث پاک سرکار کریم علیہ السلام کی ولادت کی محفل، میلاد کی محفل سجایا کرتے تھے 11 تاریخ کو. پھر غوث پاک کے وصال کے بعد ان دونوں محفلوں کو ایک ساتھ مریدین نے جمع کر دیا. گویا کہ 11 تاریخ کو سرکار کریم علیہ السلام کی میلاد کی محفل بھی ہے واہ. اور 11 تاریخ کو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ایصال ثواب کی محفل بھی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا اور کئی سوالات ایصال ثواب کے حوالے سے مزید میں نے آپ سے کرنے ہیں، مگر آج کے ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہوا. اگلے ایپیسوڈ میں مزید آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام، یہاں ہم آپ سے اجازت لیں گے. آپ کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، اسکرین پر نمبرز بھی آ رہے ہیں، ای میل ایڈریس بھی آ رہا ہے، ہم سے رابطہ کیجیے، سوال بھیج دیجیے، ہم کوشش کریں گے آپ کا سوال بھی شامل کیا جائے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.